السلام علیکم، ہائی ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عید الاضحیٰ کو گزرے ہوئے کچھ دن ہو چکے ہیں اور میں نے عید کی ویڈیو کوئی خاص نہیں بنائی، لیکن خیر میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک، اور جنہوں نے حج کیا ہے ان کو حج مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے اور آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اس دفعہ میں نے کوئی خاص عید کی ویڈیوز تو نہیں بنائی، بس تھوڑے سے میرے پاس کلپس ہیں۔ تو عید جو ہے وہ ہماری بہت زیادہ بیزی گزری، تو بہرحال یہ عید والے دن ہم مٹھائی لے آئے اور بچوں نے کوئی کیک وغیرہ کا بندوبست کیا، اور میری بہو نے کباب وغیرہ بنا لیے۔ باقی یہ کہ ہم نے کوئی کچھ بھی کوکنگ وغیرہ نہیں کی۔ تو ایکچولی ہم لوگ بہت زیادہ بیزی تھے کیونکہ ہم لوگ موونگ کر رہے تھے، اور عید والے دن سے ایک دن پہلے ہم نے یعنی کہ سٹارٹ کی موونگ، اور عید والے دن بھی تھوڑی بہت، اور نیکسٹ ڈے تو مطلب اتنا زیادہ ہمارا مطلب یہ ہیکٹک وہ تھا نا، اور بہت ہی بزی اور بہت ہی ٹائرنگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو خیر ہماری لائف کی، یہ میری لائف کی اور بچوں کی بھی، مطلب یہ لائف کی پہلی ایسی عید ہے کہ ہم نے بالکل بھی کوئی ایسی سیلیبریٹ اس طرح نہیں کی کہ ہم نے کوئی تیاری کی یا عید والے ڈریسز پہنے یا کوئی بھی مطلب کوکنگ کی، کچھ بھی نہیں کیا نا۔ تو بس بہت ہی سمپل سی ہماری عید گزری، اور بہت ہی تھکا دینے والا ٹائم تھا موونگ کا ٹائم، آپ کو پتہ ہے۔ تو خیر بہرحال پروگرام تو ہمارا تھا کہ ہم کہیں باہر جائیں گے، جا کے اکٹھے کھانا وانا کھا لیں گے، لیکن بچے اتنے زیادہ تھکے ہوئے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ نہیں، مطلب ہم نے بس کوئی خاص وہ کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ بچے بہت تھکے ہوئے تھے۔ تو خیر میری بڑی بیٹی نے ایک گروپون کارڈ دیا تھا، ہمیں بھیجا تھا، یہ دیکھیں ہماری رونق، یہ کھاتی نہیں ہے بس اسمیل کرتی ہے۔ تو خیر وہ کارڈ تھا بچوں کے پاس، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایکس مارٹ سے ہم لوگ برنچ لے لیتے ہیں۔ تو وہ بھی یہ تھا کہ وہاں جا کے ہم نے نہیں کھانا، کہ ہمیں کوئی ریڈی ویڈی ہو کے نہیں جانا بس یہ کہ ہم لے آئیں گے فوڈ اور گھر آ کے کھا لیں گے۔ تو وہ خیر اسی طرح ہماری عید گزری۔ اور جناب یہ میں نے ابو کو مٹھائی بھیجی تھی پاکستان، ظاہر ہم تو یہاں پہ ہیں، تو ابو سے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا ابو آپ کو کیک بھیجیں یا مٹھائی؟ تو ابو کہتے ہیں مٹھائی بھیج دو۔ تو خیر یہ ابو کو مٹھائی بھیجی، اور ابو بہت خوش تھے ماشاءاللہ اور میں نے ابو سے پوچھا، میں نے کہا ابو آپ کو مٹھائی کیسی لگی؟ کہتے ہیں بہت اچھی لگی۔ اور میرے ابو کو تو خیر میٹھا بہت ہی زیادہ پسند ہے نا، اور عید سے کچھ دن پہلے ہی فادرس ڈے تھا، تو میں نے ابو کو کیک سینڈ کیا تھا، تو تب بھی ابو نے سیلیبریٹ کیا فادرس ڈے وہاں پہ پاکستان میں، لاہور میں، اور بہت خوش تھے ابو۔ میرا بھتیجا بھی آیا ہوا تھا، تو خیر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، اور بچے بھی کہہ رہے تھے ماما نانا ابو کچھ سینڈ نہیں کرنا؟ میں نے کہا نہیں کرنا ہے، کرنا کیوں نہیں کرنا۔ تو خیر ماشاءاللہ ابو بہت خوش تھے، اور جنہوں نے سینڈ کیا، جو وہاں پہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں، فرینڈ وغیرہ جو بھی ہیں، سب مطلب بہت ہیلپ فل ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزا دے۔ بہت ہی ہم تھینک فل ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے سب یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم جو بھی چیز ابو کو بھجوانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام ہو تو انہیں کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ وسیلے بھی بناتا ہے بندوں کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ ابو اکیلے بھی تھے یا وہاں پہ اس دفعہ، کیونکہ میں کچھ سالوں سے لگاتار پاکستان جا رہی ہوں، تو میری عید ابو کے ساتھ گزرتی ہے، میرے ساتھ میری بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا بھی ہوتا ہے کبھی۔ تو اس دفعہ میں گئی تھی، لیکن مجھے جلدی آنا پڑا کیونکہ میری بہو کی ڈیلیوری تھی، تو اس وجہ سے پھر جلدی آ گئے تھے ہم لوگ، بلکہ عید الفطر سے ہم لوگ تھوڑے دن پہلے ہی آئے تھے۔ تو خیر اس دفعہ ابو اکیلے تھے، تھوڑا فیل بھی ہمیں ہو رہا تھا، لیکن خیر پھر جیسے حالات ہوں پھر کیا کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ میرے ابو کو بھی صحت والی لمبی زندگی دے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور جن کے بھی والدین ہیں ان کی خدمت کریں، اور جو بھی ہو ممکن ہو سکے ان کے لیے کریں۔ تو جناب یہ میری پوتی کے جو عید کے ڈریسز ہیں وہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ بہت ہی کیوٹ سی ایک کاٹن کی فراک ہے جو کہ میں نے اپنی پوتی کے لیے لی تھی، اور اس نے یہ پہنی بھی تھی۔ اور ویسے تو اس نے پاکستان سے جو میں کپڑے لائی تھی اس کے مطلب پیارے پیارے سوٹ میں سے وہ اس نے پہنا تھا صبح کے ٹائم، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے نانوں کا سوٹ پہنا، اور پھر رات کے ٹائم اس نے یہ پہنا تھا، یہ والا فراک بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، بہت ہی کیوٹ، سب کو اتنا اچھا لگ رہا تھا نا، اور بالکل پرنسس لگ رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ یہ گولڈن کلر کے یہ شوز پہنے تھے اس نے، جو کہ بہت ہی کیوٹ سے تھے۔ تو یہ میں سمجھ رہی تھی شاید یہ 1 ایئر کے، میں نے یہیں سے لیے تھے کینیڈا سے، اور جو فراک ہے وہ بھی 3 منتھ کی ہے۔ ابھی اس کو تھوڑے سے لوز تھی، مطلب یہ شوز لوز ہیں، لیکن بہرحال تو بالکل ڈال لگ رہی تھی ماشاءاللہ، بہت ہی اسے پیارے لگ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی میں نے اس کے لیے جو ڈریسز وغیرہ لیے تھے، تو خیر میں نے سوچا کہ چلے میں اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو یہ بھی اس نے پہنا تھا، یہ بھی اسے بہت پیارا لگ رہا تھا، کیوٹ سا، جیسے مطلب گرلز کا پنک کلر ہے نا، تو بہت ہی پیارے کلرز تھے۔ اور یہ میں ایکچولی اپنے ساتھ اپنے میرے بیڈ کے پاس اس کا وہ بیگ پڑا تھا، گفٹ بیگ، جس میں میں نے اس کے عید کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔
کیونکہ مجھے یہ تھا کہ موونگ میں کہیں ادھر ادھر شاپر یا بیگ ہو گیا تو میں کہاں سے ڈھونڈتی پھروں گی، کیونکہ بالکل مطلب عید کے قریب ہی ہم نے عید والے دن ہی سمجھ لیں ہم نے موونگ کی۔ تو خیر جناب، یہ ایک بہت خوبصورت سا جینس کا رومپر ہے جس پہ وائٹ فلاورز بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ایکچولی جب میں نے بائی کیا تھا تب بھی میں نے آئی تھنک میری کسی ویڈیوز میں کچھ کلپس وغیرہ ہیں، تو یہ تو آئی تھنک 9 منتھ کی بچی کا ہے۔ تو ہم نے اسی طرح مطلب سائزز ڈفرینٹ سائزز کے لیے تھے، اور یہ میری بیٹی نے اپنی بھتیجی کے لیے یہ پنک کلر کا سوٹ لیا تھا، اور ایک یہ بہت ہی خوبصورت یہ بھی سوٹ ہے، یہ سمر کا سوٹ ہے، اور بھی تھوڑے دن پہلے اس نے پہنا بھی تھا، تو یہ بہت ہی اسے کیوٹ لگ رہا تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اسے پہننا نصیب کرے، صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔ تو خیر جب میں نے ویڈیو بنا رہی تھی ایکچولی، تو اس ٹائم میرا پہلے تو ایسا کوئی موڈ نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ پیکنگ کر رہے تھے اور میرے سارے بیڈ کے آس پاس مطلب کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے اور سارے باکس وغیرہ سب کچھ مطلب، تو میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھی تھی، تو اچانک مجھے خیال ہے، میں نے کہا میں بنا لیتی ہوں ویڈیو نا، تو میں نے تھوڑا سا بلینکٹ سے ٹھیک کر کے تھوڑی جگہ بنا کے میں نے ویڈیو بنا لی۔ اور میرے بیٹے نے جب دیکھا تو کہتا ہے کہ واو مام، بجائے اس کے کہ آپ ریسٹ کریں آپ ویڈیو بنا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، ظاہر ہے میرے پاس اب یہی کچھ ہے، میں اس کی ویڈیو بنا سکتی ہوں، کیونکہ جو ہمارے اپنے ڈریسز تھے، فرشی شلواریں میں نے سلوائی تھیں جب میں پاکستان گئی تھی، تو وہ میں نے سب کے لیے، یعنی بیٹیوں کے لیے، بہو کے لیے، اور بچوں کے بھی مطلب کپڑے سلوائے، تو وہ فرشی شلواریں، اس کے ساتھ پھر میچنگ جولری اور چوڑیاں اور میچنگ خصے اور اتنا کچھ تھا، اتنی پلاننگ تھی کہ ہم مطلب عید پہ پہنیں گے اور یہ وہ، تو وہ ہم نہیں مطلب کر پائے ظاہر ہمارا ٹائم اتنا وہ بزی ٹائم تھا، تو خیر میں نے کہا وہ تو میں ویڈیو نہیں بنا پائی، تو چلو میں یہی بنا لیتی ہوں۔ تو خیر جناب، یہ عید سے 2-3 دن پہلے کی ویڈیو ہے، یہ جو گھر ہم چھوڑ کے آئے ہیں یہ اس کی ویڈیو ہے۔ تو یہ 3 اسٹوری ہاؤس تھا، بہت بڑا تھا، مطلب ماشاءاللہ یہ اس میں جو رومز تھے وہ بھی اتنے بڑے بڑے، اور اس میں مطلب 4 بیڈ روم، 4 واش روم، اور بڑا اچھا مطلب ہمیں یہ گھر جو تھا دل لگا ہوا تھا ہمارا اس پہ۔ تو یہاں آ کے میں بہت یاد آ رہا ہے اس والے نئے گھر میں، یہ بھی اچھا ہے، نیا ایریا ہے، اچھا گھر ہے یہ بھی، لیکن اس میں اسپیس بہت زیادہ تھی، اسٹوریج اسپیس بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے میں زیادہ وہ ہو رہا ہے۔ اور جب سے ہم پاکستان سے آئے ہیں، یعنی کہ جب ہم نئے نئے آئے تھے تو اسی ایریا میں آئے تھے، آلموسٹ 19-20 سال ہونے والے ہیں، تو گھر چینج کیے 4-5، کوئی 10 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا، کوئی 2 منٹ کی ڈرائیو پہ، کوئی 3 منٹ، اس طرح کر کے نا، تو اسی ایریا میں رہے ہیں، بچوں کی اسکولنگ بھی اسی ایریا میں ہوئی ہے، تو اچھا مطلب دل لگا ہوا تھا بچوں کا بھی، تو ایک لگاؤ ہو جاتا ہے نا اس جگہ سے۔ تو خیر جناب، یہ جو ایریا ہے یہاں پہ تو دیسی لوگ زیادہ ہیں، اور جہاں پہ ہم آئے ہیں وہاں بھی دیسی لوگ ہیں، ویسے تو مطلب یہ جو ٹورنٹو ہے اس کے آس پاس سارا مطلب ڈفرینٹ کنٹریز کے بہت زیادہ لوگ ہیں، دیسی، پاکستانی اور انڈین تو ہیں ہی خیر۔ تو خیر جی، ہم لوگ گئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، کیونکہ میرے بیٹے نے نئی گاڑی لی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، ہم سب کو بہت اچھی لگی، بہت پسند آئی، لیکن مجھے جو چیز بہت پسند آئی نا، وہ اس کا جو پینورامک سن روف ہے نا، وہ مجھے بہت پسند آیا۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ ایسی گاڑی ہم بھی لیں، اور مطلب مزے سے وہاں پہ اس کو کھول کے اور وہاں پہ بندہ کھڑے ہو کے پکچر لے، ویڈیو بنائے تو میں نے بیٹے سے کہا، میں نے کہا تمہاری گاڑی کی سیٹیں مجھے اتنی نیچی لگ رہی ہیں نا کہ میرے سے مشکل ہو رہا ہے کہ میں اٹھ کے کھڑی ہو کے میں مطلب ویڈیو بناؤں، حالانکہ میری بڑی خواہش ہے کیونکہ میرے کچھ مطلب ہیلتھ ایشوز ہیں، کچھ مطلب نیز کا مسئلہ یہ وہ، تو میں نے کہا چلو میں کسی بچے سے کہوں گی میرے لیے بنا لیا کرے۔ تو خیر ہماری تو وین ہے، وہ ذرا مجھے ایزی لگتی ہے، اینی ویز خیر ہم نے سیر سپاٹا کیا اور گھر آ گئے۔ اور یہ تقریباً 2-3 دن پہلے کی ویڈیوز ہیں، کافی زیادہ بارش ہوئی تھی، اور بارش تو مطلب ہوتی رہی ہے، 3-4 دفعہ بارش ہوئی ہے کافی زیادہ۔ تو اس دفعہ جون تقریباً آدھا جون جو ہے نا، وہ تو فی الحال کافی ٹھنڈا اچھا گزرا ہے، مطلب جیکٹس بھی پہننی پڑتی تھی۔ تو یہ ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا سا، مطلب یہ نئی جگہ ہے، مطلب مجھے ابھی اس کی لوکیشن کا نہیں پتہ، تو بیٹیوں کو ایکچولی ہم نے گو اسٹیشن ڈراپ کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے جانا تھا ایک ریسٹورنٹ، ان کے پاس ایک گفٹ کارڈ تھا اور اس کا لاسٹ ڈے تھا، تو وہ کہنے لگی کہ ماما آپ بھی چلیں، اور میرا دل تھا کہ میں جاؤں گی، لیکن میں پھر وہی بات ہے کہ موونگ کی تھی، میں بہت زیادہ ٹائرڈ تھی، اور میں نے کہا بھی نہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جب میں جاتی ہوں تو پھر انہوں نے کہیں اور بھی گھومنا پھرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ میں تو تھک جاتی ہوں، پھر ان بیچاریوں کو اپنا پروگرام کینسل کرنا پڑتا ہے۔ تو خیر وہ لوگ وہاں پہ گئیں اور انہوں نے اپنا فوڈ کافی انجوائے کیا، اور بچوں کو تو مطلب بہت پسند ہوتا ہے نا یہ جیپنیز اور کورین اور چائنیز وغیرہ، اور وہ لوگ جاتے بھی رہتے ہیں، اور ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں، اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی دیسی کھا لیتے ہیں نا، مطلب ٹھیک ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن دیسی جو ہوتا ہے نا اس کی تو بات ہی اور ہے۔
تو یہ واپسی پہ ہم لوگوں نے ایک ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ پاکستانی شیری محل، وہاں سے ہم نے یہ سموسے لیے تھے اور یہ اتنے ٹیسٹی سموسے تھے. یہ ٹھنڈا تھا حالانکہ سموسہ، لیکن مجھے اتنا اچھا لگا میرے ہسبینڈ کو بھی کہ بس میں نے مطلب زیادہ تھوڑے ہم نے لیے تھے اور کچھ پیٹیز وغیرہ بھی. اور جو پاکستانی کھانا ہے نا یہاں پہ ان کا تو ٹیسٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. اور اگر آپ پاکستان میں جا کے سموسے وغیرہ کھائیں خیر اس کا تو مطلب اس کی بات ہی اور ہے. اور یہ کل میری بیٹی نے بریک فاسٹ بنایا تھا میرے لیے، بلکہ سب کے لیے. تو یہ بالکل سمپل سا ایک ریپ بنایا تھا. اس میں بوائلڈ ایگ کے سلائسز ہیں، کچھ سیلڈ وغیرہ، ٹمیٹوز ہیں، آئی تھنک کوئی سوس وغیرہ اور اس طرح. تو یہ ایکچولی ٹوٹیا ہے، کیٹو ٹوٹیا ہے ایکچولی. تو یہ لے کے آتی ہے میرے لیے اسپیشل، کہتی ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھی ہے، آپ یہ کیٹو والی کھائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. تو خیر مطلب ظاہر ڈائبٹیز بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ یوگرٹ جو ہے یہ وہ کہتی ہے کہ آپ گریک یوگرٹ کھائیں. پہلے بھی مطلب کھاتی ہوں میں، یہ نہیں کہ نہیں کھاتی ہوں، لیکن اس کا فورس وہ کرتے ہیں کہ جی آپ گریک یوگرٹ ہی کھائیں جس میں پروٹین ہوتی ہے، ہیلدی ہوتا ہے. تو خیر جناب میری ویڈیو یہیں تک ہے. مجھے بتائیں کیسی لگی. اللہ حافظ.